کوئی ایسا مسئلہ ہم کو پیش آتا ہے کہ جس کا ہم حل نہیں کر پاتے، کہ جس کا ہم حل نکال نہیں سکتے، تو اسی وجہ سے ہم ٹینشن لے کر اپنے دماغ پر سوچ سوچ کر اس قدر بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ ہم نفسیاتی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں، اور ہمارے اسی وجہ سے اعصاب کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جس کے باعث نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر غیر معمولی کیفیت اور صورتحال ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ جسے ہم گھبراہٹ کہتے ہیں۔ جسم کو کنٹرول کرنے والی، ہمارے جسم کے تمام اعضاء کو کنٹرول کرنے والی مشین دماغ ہے۔ دماغ اور ہمارے جسم کے تمام اعضاء کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ دماغ ایک ایسا ہمارے جسم کا خاص اور اہم اعضاء ہے کہ ہمارے جسم کے تمام اعضاء کو دماغ ہی کنٹرول کرتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم کو کئی مراحل، کئی مسائل سے گزرنا پڑتا ہے، کئی ایسے معاملات بن جاتے ہیں، کئی ایسے مسائل معاملات میں ہمیں پریشانی، مشکل، مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو تب ہم ایسا بوجھ ڈال لیتے ہیں، یہی بوجھ ہمارے دماغ پر اثر کر دیتا ہے، اور ہمارے دماغ پر اثر پڑنے سے ہمارا جسم سارا کا سارا متاثر ہو جاتا ہے۔ اکثر اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا ہے یا کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور یہی گھبراہٹ کی وجہ سے ہم مزید پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہم چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر ہم کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، ہم معمولی باتوں پر افسردگی، بے سکونی، بے چینی محسوس کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم معمولی چیزوں کو، معمولی کاموں کو، معمولی ذمہ داریوں کو بہت بڑا بوجھ سمجھ لیتے ہیں۔ اسی گھبراہٹ کی وجہ سے، بے سکونی، بے چینی کی وجہ سے ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ہمارے جسم میں چکر آتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو قابو نہیں کر پاتے۔ تو آئیے میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کا حل قرآن اور احادیث کی روشنی میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھبراہٹ، رنج و غم، پریشانی، مصیبت، تنگی، دکھ، تکالیف، درد، بے سکونی، بے چینی اور بے آرامی، یعنی کہ گھبراہٹ کے موقع پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبراتے، بے سکونی، بے چینی محسوس کرتے، تو اللہ کے رسول اللہ کا ذکر کرتے اور یوں پڑھتے کہ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ پھر اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو مصیبت، رنج و غم اور گھبراہٹ، بے سکونی، بے چینی کے موقع پر ایک دعا بتلائی ہے، سکھائی ہے۔ وہ کون سی دعا؟ فرمایا کہ اللہم رحمتک، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہوتے، اللہ کے رسول گھبراتے، اللہ کے رسول بے چینی، بے سکونی محسوس کرتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ایک دعا بتلائی کہ جو دعا ہم رنج و غم، مصیبت، پریشانی کے موقع پر پڑھا کرتے تھے، کہ جب ہم گھبراتے، بے سکونی، بے چینی محسوس کرتے، اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہت ہی پیاری خاص دعا بتلائی۔ وہ کون سی دعا ہے؟ کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اور میرے بھائیوں، میں ایک اور بات بتانے والا ہوں، ایک اور دعا ہوں کہ جس دعا کو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے، اپنے رب سے مدد طلب کرتے ہوئے وہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
میرے بھائیوں دیکھیں کہ مچھلی کے پیٹ میں اگر کوئی آدمی چلا جاتا ہے، اگر کوئی آدمی مچھلی کے پیٹ میں جاتا ہے تو یقیناً ہم کسی صورت میں بھی یہ سوچ نہیں سکتے، یہ تسلیم نہیں کر سکتے کہ وہ آدمی واپس اس دنیا میں آئے، وہ آدمی بچ جائے۔ یعنی کہ ایسا آدمی ایسی مشکل، ایسی مصیبت میں چلا جاتا ہے کہ جس مصیبت مشکل سے اس کا نکلنا ناممکن ہوتا ہے۔ اور ایسی مصیبت میں حضرت یونس علیہ السلام پھنس گئے تھے، اور انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں، پہلے سمندر کے اندھیروں میں، پھر مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے بھائیو ایک چھوٹی سی بالکل قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اور یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، چھوٹا سا جملہ ہے۔ بھائیو میرا یقین ہے، میرا پختہ ایمان ہے کہ جو آدمی اس دنیا میں جتنی بھی بڑی مصیبت مشکل میں پھنس جائے تو وہ اس دعا کو پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یقیناً انشاءاللہ اللہ اس کو نجات عطا فرمائیں گے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے، اللہ اس کو مشکل مصیبت سے نکال دیں گے۔ میرے بھائیوں میری زندگی میں ایسے ایسے موقع آئے کہ جن موقعوں میں مجھے بڑی بڑی مشکلات، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن میں نے اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ میری مشکل کیسے میرے رب نے حل کر دی۔ تو آپ بھی جب بھی کوئی ایسی مشکل مصیبت لاحق ہو جائے، جب بھی آپ پر کوئی ایسی پریشانی آ جائے تو آپ پڑھا کریں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر ایک اور دعا ہے کہ جو دعا پڑھنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا، فرمایا کہ جو آدمی پریشان ہوتا ہے، جو آدمی رنج و غم، بے سکونی، گھبراہٹ، بے چینی محسوس سے دعا کیا کرے کہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، پھر وہ یہ بھی پڑھا کرے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیوں میں نے کتنی آپ کو یہ دعائیں بتلائی ہیں، لیکن آپ یہ سوچیں کہ ان دعاؤں میں وہ کون سی دعا جو آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں اور آسانی کے ساتھ یاد رکھ سکیں، تو ایسی دعا کو آپ ضرور پڑھیں اور دوسری بھی دیگر تمام دعاؤں کو یاد کریں اور پڑھنے کا اپنی زندگی میں معمول بنائیں۔ انشاءاللہ دنیا کی کسی چیز میں بھی اتنی طاقت نہیں جتنی طاقت اللہ سے دعا مانگنے میں ہے، جتنی طاقت اللہ کے ذکر میں ہے، جتنی طاقت اللہ کے نام میں ہے، جتنی طاقت اللہ کے قرآن میں ہے، اتنی طاقت اس دنیا کائنات کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں سب سے پہلے آپ نے جون سی بھی دعا پڑھنی ہے، آپ کا دل، آپ کا ایمان مضبوط ہو اور آپ مکمل پختہ یقین کے ساتھ، توکل، بھروسہ، امید، اعتماد کے ساتھ دعا پڑھیں کہ انشاءاللہ میں دعا پڑھ رہا ہوں اور اپنے رب سے مدد طلب کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ مجھے میرا رب میرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔